23 کتابوں کے خالق ہیں، ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور آج کے مہمان اعزاز کو اپنی کتب اور تحائف پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر سلمان عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفرت سے مت دیکھ مسافر ہیں ہم تو، نفرت سے مت دیکھ مسافر ہیں ہم تو، لمحہ بھر تیری دہلیز پہ بیٹھے ہیں۔ نفرت سے مت دیکھ مسافر ہیں ہم تو، لمحہ بھر تیری دہلیز پہ بیٹھے ہیں، اور شہر تو کیا وہ ملک بھی آخر چھوڑ گیا، شہر تو کیا وہ ملک بھی آخر چھوڑ گیا، جس کی خاطر پھول دریچے میں رکھے۔ حاضرین گرامی قدر، نئے سال قیامت پہ ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کا عنوان ہے دست دعا۔ میرے مالک تیرا سالک، میرے مالک تیرا سالک، سکوت لب کے اندر ایک سمندر صحرا کہہ رہا ہے، میری ہتھیلی کبھی ہتھیلی سے مل گئی تو کاسائے دل بنا، میری ہتھیلی کبھی ہتھیلی سے مل گئی تو کاسائے دل بنا، محفل بنا، سائل بنا۔ مجھے ایسا لگا کہ ساری آرزوئیں ریت کے ذروں کی مانند دست دعا سے، ایک ندا سے، ایک ادا سے، ایک ادا سے، بڑی وفا سے جو گر گئیں تو بس ایک ذرہ بچا تھا پیچھے، بس ایک ذرہ بچا تھا پیچھے، سبھی دعاؤں کے عین نیچے وہ تیری ایک خوشی کا استعارہ تھا، ہمارا تھا، ستارہ تھا۔ میرے مالک وہ ذرہ دان کرتے، دکھوں سے مجھ کو بھی انجام تھا۔ تو دوستو، میں سوچ رہا تھا مشاعرے کے لیے آنے سے پہلے کہ میں بڑی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس دوست آئیں، پیشنٹ آئیں، احباب آئیں، رشتہ دار آئیں تو میں ان سے خوش دلی سے ملوں۔ کچھ سال میں ایک آدھ بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوشش جو ہے اس پہ پانی پھر جاتا ہے، یا بعض اوقات میں اپنے غم و غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ تو میں آج دل سے آپ کی دل سے آشنائی والی بات کرنا چاہتا تھا کہ اس سال میری خواہش تھی کہ میں اور آپ یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ کوئی نہ کوئی ایک اچھی عادت میں اپناؤں گا، آپ بھی اپنائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں اس سال کوشش کروں گا کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، میں اپنے غصے پر قابو پاؤں گا، میں برداشت اور تحمل کروں گا۔ حاضرین گرامی قدر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوست سوال کرتے ہیں کہ کبھی آپ کو محبت ہوئی، یا ایسا ہوتا ہے کہ آج صبح صبح کو لالا جی کا فون آیا تو انہوں نے کہا، مجھ سے پوچھنے لگے سب سے بڑا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا لالا جی آپ کے پاس مجھ سے اچھے الفاظ ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے محبوب بن جائیں۔ تو خدا کرے کہ میں اور آپ ہم کسی کے محبوب بن جائیں۔ اس پہ چند ایک مشاہیر اور ان کی مستشرقین کا ایک جملہ آپ کی نظر ہے۔ میں لڑکپن سے ہی بہت مطالعہ کا شوق تھا تو گالزوردی کو پڑھا۔ گالزوردی کہتا ہے خوشی سب کے 5 سال سے لے کر 95 سال کے کسی بھی شخص سے آپ ملیں اور اس سے پوچھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے ضرور محبت کی ہوگی۔ وکٹر ہیوگو کہتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی مسرت یہ یقین ہے کہ کوئی آپ سے سچی اور بے لوث محبت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اسٹالن نے کہا کہ زندگی ایک پھول ہے اور محبت اس کی خوشبو ہے۔ ہم نے تو کم پڑھا لیکن آپ نے ماشاءاللہ شیکسپیئر کو پڑھا، بہت سے دوستوں نے، لوگوں نے۔ تو شیکسپیئر کہتے ہیں کہ محبت ملا کر ہر شے کو فتح کر لیتی ہے۔ آئیں ہم بھی اس کے آگے ہار مان لیں۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ عشق ہتھیار ڈال دینے کا نام ہے، تو جیسے اقبال نے کہا کہ محبت فاتح ہے، یہی بات شیکسپیئر نے کی۔ اور جیسے مجھے ایک دن میرے گھر والے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بہت سوچا، بہت پڑھا، بہت لکھا، تو ہم ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا محبت دوبارہ ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا جی سوزن شیفر کہتے ہیں کہ میں اس بات کا جواب دیتا ہوں، ہماری تمام محبتیں دراصل پہلی محبت ہی ہوتی ہے۔ ساری عمر کے لیے چلتا رہنے دو میاں یوں ہی سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔ یا جیسے ابرار بھائی کے ایک تو مصرے ہیں کہ اجے گزارا ہو سکتا ہے، عشق دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور ریڈ کہتے ہیں کہ کوئی بھی محبوبہ بدصورت نہیں ہو۔ جیسے قاسم صاحب نے اپنے افسانے میں کہا، ہمارے کورس میں تھا کہ معصومہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ جہاں بدصورت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح والٹیئر کہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت نہ کرنا، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے محبت کو زیادہ سے زیادہ پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میں آج خورشید صاحب کے سامنے ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک ایسے جو ہے بہت ہی معروف، جیسے کاشف بیٹے نے کہا، ایماندار اور کرائم سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنے ڈسپینسر سے کہا کہ میری کتابیں کچھ چھپیاں وہ لے کے انہیں ملنے کے لیے جاتے۔ تو جب ہم ملنے کے لیے گئے، آپ ماشاء اللہ جانتے ہیں عمر شہید گولر صاحب کہ وہ بہت، انہوں نے قابو پایا ہمارے علاقے میں، الحمدللہ بہت ان کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو اب میں شکل و صورت سے بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں لگتا، جا کر کے سامنے بیٹھا تو بہت سے لوگوں کا راستہ، ہمارا یہ پرانا جو تھا اس میں چھوٹا سا کمرہ تھا ایسے صاحب کے لیے۔ تو میں جب بیٹھا تو وہ بڑی ماشاءاللہ محبت سے ہر آنے والے کو اور خاص طور پر پورا بار کو کرسی پہ بٹھاتے۔ تو میرے خیال کے مطابق انہوں نے میرے متعلق بھی سوچا کہ یہ کوئی پیڑ کا بندہ ہے، کوئی چڑیا سا۔ تو میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا، ہاں جی کوئی بندہ چڑھانا ہے جس میں کہ نہیں، کہنے لگے کوئی تعیناتی کسی کا کام، میں کہ نہیں کوئی کام نہیں۔ اب وہ سوچنے لگے بندہ عجیب آدمی ہے، یہ تھانے آیا ہے، اس کو کام بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود ہی بتائیں آپ کس لیے آئے تھے؟ تو میں نے بتایا کہ میں یہاں سول ہاسپٹل کے ایم ایس رہا ہوں 20 سال، کورٹ ایویڈنس پہ جانا، اور ہمارا ایک ٹرائنگل ہوتا تھا کہ میں ظاہر ایم ایل آر کاٹوں گا، ایس ایچ او صاحب اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، پھر ظاہر ہم دونوں سرکاری گواہ کے طور پہ کورٹ ایویڈنس میں جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں کوئی ایسا دن آئے کہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ کوئی ایماندار، رشوت نہ لینے والا اور غریبوں کو کرسی دینے والا ایسا جو دیکھ لوں۔ میں اس لیے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ عمر شہید گولر صاحب اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مجھ سے بغلگیر ہو گئے۔ میں نے اپنی کچھ کتابیں پیش کی تو ماشاءاللہ خورشید صاحب کے علم میں ہوگا کہ سب سے زیادہ تعیناتی ہمارے ہاں ایسے جو عمران عباس صدر صاحب تھے، میرے بڑی اچھی دوست،
ہم ان سے محبت بھی کرتے تھے. میں مزاق سے ان کو کہتا چٹی کوڑی کاٹی دل دار نہیں سہی ہو دوروں تک کہاں پہ لگے تھانے دار نہیں سہی ہو میرے تیرے نال ہو گیا ہے پیار نہیں سہی ہو. گھروں کو بلاتے تو میری اہلیہ کہتی کہ تو ایسے اشعار لوگ محبوبہ کو کہتے ہیں اب آپ واسطہ تو میں نے اہلیہ کو کہا کہ تم آ کے نا جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کھانا شانا کھاتے ہیں تو دیکھنا عمران عباس کی چادر. عمران عباس چادر کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور ان میں ایمان بھی ہے ان میں اخلاق بھی ہے ہم نے کردار بھی ہے اور آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ 1 روپیہ بھی پریشان نہیں ہوتا کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. جیسے کچھ عیسیٰ کے بارے میں ہم نے سنا تو 2 سال پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ یہاں ہمارے دوست ہیں علی پور ٹائمس نکالتے تھے تو ان کے گھر ڈائننگ ٹیبل پہ ڈاکٹر معین قریشی صاحب کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر معین صاحب آپ جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑے اچھے آفیسر آپ کے ڈی ایس. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر پڑھا ہوتے علی پور تھانے جانا والا نظام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ اچھے لوگ ہوں گے اور ہر جگہ دے اچھے برے بھی لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر بھی بہت اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلا بھی ہوتے ہیں. میں انہوں نے آخیا میں صاحب کسی ڈاکٹر پڑھا میں بھی کئی ملکوں کی سیر و سیاحت کی جاپان سے تھانے کے لوگ آ کیرم بورڈ کھیلتے سب سن لگ پہ کہتے ہیں اتنے انہوں نے ایس ایچ او صاحب آخیا جی اس وقت سارے کمرہ لگا بنا دو جہد آ کے نہ لوگ کیرم بورڈ کھیلے تو تم آویں کرے گا میں کوشش کرا گا میں آ جا کرا گا. تو یہ ہے کہ خورشید صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے جیسے کاشف نے کہا نا کہ پاکستان قائم کس لیے ہے وہ خورشید صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. وہ میرے وطن کا سرمایہ ہے وہ دردی کے بیٹے ہیں اور دردی جب ان سے پوچھتی ہے نا تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو. پاکستان کے اتنے خراب حالات اتنی خرابیوں کے باوجود وہ اتنے مطلب بے دلیل ہے کیوں قائم ہے کیوں چل رہا ہے ایسے خورشید صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. تو میں ان کو سلام کرتا ہوں. ہماری خوش نصیبی کے والے پر تشریف لائے ہماری خواہش کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر یہاں گزاریں. میں تہ دل سے ان کا ممنون بھی ہوں اور ان کو لیے دعا گو بھی ہوں. میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. تو اب ادبی تنظیموں اور ادارہ کے صدر ثاقب الحسن ان کی خدمت میں گفٹ پیش کریں گے. تشریف لائیں.